اگلا سوال ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے 2 جنگوں میں افغانستان کے مجاہدین کی مدد کی، جس کی وجہ سے روس اور امریکہ کو شکست ہوئی۔ جہاں تک 80 کی دہائی کے افغان جہاد کا تعلق ہے تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان نے 100% افغان مجاہدین کی مدد کی، مگر امریکہ کے افغانستان میں آنے کے بعد تو پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا اور امریکی اسلحے کی سپلائی لائن پاکستان سے جاتی تھی، تو ایسے میں پاکستان نے افغان طالبان کی کس طرح مدد کی؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن جی۔ دیکھیے، جغرافیائی سیاست جو ہوتی ہے نا، جیو پالیٹکس، ایک انتہائی حساس اور پیچیدہ کام ہوتا ہے۔ عام انسان کا ذہن اس کو نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے اس کام کے لیے بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں، کئی لیئرز میں ایک پردے کے بعد دوسرا پردہ ہوتا ہے، اور ساری اسٹریٹجی اور پلاننگ اور پالیسی جو نظر آ رہی ہوتی ہے حقیقت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ظاہراً جو آپ کے اتحادی ہوتے ہیں وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں، جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے پس پردہ تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک بالکل اسی لیے جاسوسی اداروں کی اور خفیہ اداروں کی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے، وہ ظاہری دنیا کے قوانین اور وہ سب چیزیں جو آپ کو آنکھوں سے نظر آتی ہیں اس سے ماورا کام کرتے ہیں۔ جیسے کہا کہ 80 کی دہائی میں تو بات بالکل واضح تھی کہ پورا پاکستان، اس کی ریاست، ایک سپلائی لائن ہم نے کھولی ہوئی تھی افغان مجاہدین کے لیے، ان کے ٹریننگ کیمپس پاکستان میں تھے، افغان مہاجرین، ان کے بچے، ان کی فیملیز پاکستان میں تھیں، پاکستانی مسلح افواج براہ راست افغان مجاہدین کے ساتھ افغانستان میں داخل ہوتی تھیں، پاکستان ایئر فورس ان کو ایئر پروٹیکشن دے رہی تھی، ان کے ٹریننگ کیمپس کو، بیس ایریاز کو۔ مگر جب امریکنز افغانستان میں آئے تو ظاہر ہے پاکستان یہ سب کچھ کھل کر نہیں کر سکتا تھا، تو پاکستان نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی تھی۔ دیکھیے، پاکستان پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان تو امریکہ کا اتحادی ہے۔ یہ بات بھی صرف ایک سرفیس کی حد تک ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے لیے، ایک میڈیا سرکس کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم امریکہ کے اتحادی تھے اس جنگ میں، مگر ہر ملک اپنے کور انٹرسٹ کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ پاکستان نے بھی ہمیشہ یہ کیا ہے، تمام تر امریکی دباؤ کے باوجود۔ ماضی کی مثالیں آپ لے لیں، 1950 اور 60 میں جب پاکستان اس وقت امریکہ کے ساتھ اتحادی تھا، ہم نے پوری دنیا اور امریکہ کے دباؤ کے باوجود چین سے اپنے تعلقات بنانے شروع کر دیے تھے۔ کراکرم ہائی وے ایوب خان کے زمانے میں 1959 میں بننا شروع ہو گئی تھی، آپ کے خیال میں امریکہ کی مرضی سے بن رہی تھی؟ پاکستان اس وقت سپیس میں راکٹ بھیج رہا تھا، اور پاکستان اس وقت ایک انڈسٹریل پاور بن رہا تھا، ایک سپر پاور جائنٹ بن رہا تھا، کیا وہ امریکہ کی مرضی سے بن رہا تھا؟ پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا، کیا امریکہ کی مرضی سے شروع کیا؟ جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہی افغان جہاد کا جو پیریڈ تھا، جس کے اندر پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا سوویت یونین کے خلاف افغان مجاہدین کی مدد کرنے کے لیے، اسی دور میں پاکستان نے امریکہ کو بے وقوف بنا کر پاکستان کا ایٹمی پروگرام بنایا۔ امریکہ ہر سال خط لکھ کے ہمیں دیتا تھا، گارنٹی دیتا تھا دنیا کو کہ پاکستان ایٹم بم نہیں بنا رہا، ورنہ اس کے بغیر پاکستان کو وہ اسلحہ دیا ہی نہیں جا سکتا تھا، F-16 دیے ہی نہیں جا سکتے تھے جو ہم نے روس کے خلاف استعمال کرنے۔ اس وقت امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم تھی، روس کو روکنا زیادہ ضروری ہے یا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو روکنا زیادہ ضروری ہے؟ اب یہ دیکھیے آپ، تو پاکستان نے امریکہ کو بے وقوف بنایا اور یہ بتایا کہ جی روس کو روکنا زیادہ ضروری ہے، پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام خفیہ طور پر بناتا رہا امریکہ کو یہ کہہ کر کہ جی ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے۔ Mr. President, you've got the best of all worlds.
you have created the illusion, and that would be your word, that you have the bomb, but you don't have the bomb. So you're still going to get the American aid, and you're still going to keep India off balance. I'm not indulging in self-praise, but Pakistanis are intelligent people. अब है अमेरिका के इत्तेहादी, जो आज लोग एक जेनरिक स्टेटमेंट देते हैं ना, पाकिस्तान तो अमेरिका का इत्तेहादी था, जो अमेरिका ने कहा पाकिस्तान ने कर लिया। तो क्या एटमी प्रोग्राम भी हमने अमेरिका की मर्जी से बनाया? जो आज हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, जो इसराइल को और अमेरिका को तबाह कर सकता है, और अमेरिका पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगा रहा है, ये सब कुछ भी अमेरिका की मर्जी से किया था हमने। इसीलिए हमने कहा ना कि जो जियो पॉलिटिक्स है और इंटेलिजेंस के जो खेल होते हैं वो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इंतहाई नाजुक और हसास होते हैं, पेचीदा होते हैं, आम लोग उसको नहीं समझ सकते। अब जब अमेरिकन अफगानिस्तान में आ गए तो ये पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले एजेंसियां और इदारे हैं, चाहे ज़ाहिरी तौर पर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ इत्तेहाद किया और उनको सप्लाई लाइन दी और उनको एयर ब्रिज दिया और उनको इजाज़त दी कि आप अफगान तालिबान के खिलाफ जंग करें, मगर पाकिस्तान के अंदर एक कोर ग्रुप हमेशा रहा है जिसने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है। तो ये बात अमेरिकन को भी मालूम थी। जब जलील होकर निकले अफगानिस्तान से, तो उनसे जब पूछा जाता था कि आपकी शिकस्त की वजह क्या है, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अफगान तालिबान, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान ने मरवा दिया। So why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. तो पाकिस्तान ने किया क्या? देखिए, जंग लड़ने के लिए आपको असलहे की सप्लाई लाइन चाहिए होती है। असलहे के बगैर तो कोई जंग नहीं कर सकता। दूसरा, आप उस वक्त जंग नहीं कर सकते जब आपकी औरतें और बच्चे गैर महफूज हों और आपके पास कोई बेस एरिया मौजूद ना हो। तो जब अमेरिकन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और अफगान तालिबान ने मज़ाहमत शुरू की, तो पाकिस्तान ने पहले तो ये काम किया कि जितने भी अफगान महाजिर पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान ने उनको हिफाजत से पाकिस्तान में ही रखा, इनको निकाला नहीं। और अफगान तालिबान अपनी तमाम फैमिलीज को लेकर जो अफगानिस्तान में थे, उनको लेकर वापस पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में लाके इनको पहले महफूज जगहों पर रखा। ये बहुत बड़ी बात थी कि अफगानिस्तान से उन तमाम लोगों की जो मज़ाहमत कर रहे थे अमरीकियों के खिलाफ, उन्होंने अपने बीवी बच्चे महफूज करके पाकिस्तान पहुंचा दिए और फिर उनके बेस एरियाज वो सब पाकिस्तान में मौजूद रहे। अमेरिकन सख्त नाराज होते थे इस बात के ऊपर। आपने लफ्ज़ शुरू होगा, कोयटा शुरा की बात करते थे, और ये पाकिस्तान है जो मुख्तलिफ अफगान मुजाहिदीन क़यादत को हिफाजत करता रहता है। हत्ता कि अफगान तालिबान लीडरशिप को पासपोर्ट तक पाकिस्तान ने मुख्तलिफ नामों से जारी किए खुफिया तौर पर, जिसकी वजह से वो ट्रैवल कर सके दुनिया में, या और पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड उनको दिए गए ताकि वो पाकिस्तानी बनकर पाकिस्तान में आए, उनके इलाज पाकिस्तान में होते थे। लेकिन जहां तक बात है असलहे की सप्लाई की, वो पाकिस्तान उन तक कैसे पहुंचा रहा था। अब यहां पर पाकिस्तान को भी और अफगान तालिबान को भी अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करनी पड़ी। सोवियत यूनियन के ज़माने में तो सारा असलहा पाकिस्तान के पास, आईएसआई के पास आता था और हम इनको सप्लाई करते थे, और पाकिस्तान से फिर ट्रकों में और गधों के ऊपर और घोड़ों के ऊपर हज़ारों लाखों की तादाद में ये अफगानिस्तान भेजा जाता था। मगर अब अमेरिकन जब अफगानिस्तान आए तो जाहिर है पूरी दुनिया से असलहे की सप्लाई अफगान तालिबान के लिए बंद हो गई। अब मुझे बताएं, अफगान तालिबान तक असलहा कैसे पहुंचाया जाएगा? उन्होंने जंग तो करनी है, असलहा उनको चाहिए, असलहा कहाँ से लेंगे? उसका तरीका वही था। अब तरीका मुख्तलिफ इख्तियार किया गया। यह फैसला किया गया कि जो अमेरिकन सप्लाई लाइन है, जो अमेरिकन सप्लाईज, अमेरिकन वेपन्स है, असलहा जो है जो अफगानिस्तान जा रहा है अमरीकी फौज के लिए, और वही असलहा वो दे रहे हैं अफगान फौज को, वही असलहा वो हवाले कर रहे हैं अफगान आर्मी को। जो अफगान आर्मी जिसको वो बिल्ड कर रहे थे, 3-4 लाख की तादाद में अफगान फौज को तरबियत दी जा रही थी, उसको जदीद तरीन असलहा दुनिया से लाकर दिया जा रहा था। फिर यह स्ट्रेटजी बनाई गई कि इस सप्लाई लाइन को पाकिस्तान से खुला रखा जाएगा ताकि अफगान मुजाहिदीन अफगान आर्मी से और अमेरिकन से असलहा लूट कर इस्तेमाल करें। और यही हुआ कि जब अमेरिकन अफगानिस्तान से निकले तो आपने देखा कि जो लाखों की तादाद में अफगान आर्मी थी वो तो गायब हो गई, उसने तो लड़ने से इनकार कर दिया, उसका सारा असलहा अफगान तालिबान के पास गया। हत्ता कि जो अमेरिकन आर्मी वहां से निकली तो अपना कई अरब डॉलर का असलहा अफगानिस्तान छोड़ गई, जो आज अफगानिस्तान की आर्मी इस्तेमाल कर रही है। आज अगर अफगानिस्तान की आर्मी के पास जदीद तरीन अमेरिकन हथियार हैं तो वो किधर से आए हैं?
وہ ظاہر ہے کہ وہی سپلائی لائن جو پاکستان سے جا رہی تھی، جو افغانستان کے اندر گئی، پھر امریکنز کو وہاں پہ حد تک ذلیل کیا گیا کہ وہ چھوڑ کر بھاگے وہاں سے، اپنا سارا اسلحہ افغانستان میں چھوڑ گئے، اور 20 سال جو افغان طالبان جنگ کرتے رہے اسی اسلحے سے جنگ کرتے رہے جو وہ مال غنیمت کے طور پر افغان آرمی یا امریکن آرمی سے لوٹتے رہتے تھے۔ یہ تھی وہ سپلائی لائن۔ اگر پاکستان وہ سپلائی لائن امریکنز کی بند کر دیتا تو اس کے دو نقصان ہوتے۔ ایک تو یہ ہوتا کہ امریکہ پاکستان کو تباہ کرتا۔ ظاہر ہے پاکستان اس وقت اتنا طاقتور نہیں تھا، امریکہ ایک بھینسا بنا ہوا تھا، پوری دنیا میں اس نے کولیشن آف اگینسٹ وار آن ٹیرر کے نام پہ 9/11 کے بعد اتنا بڑا ماحول بنا دیا تھا کہ پاکستان اکیلا بیچ میں کھڑا ہو کر ان کے امریکہ کے خلاف جنگ کر ہی نہیں سکتا تھا، خاص طور پر جب انڈیا بھی بیسز آفر کر رہا ہو کہ جی آپ آئیں، ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں اور آپ پاکستان پر حملے کریں۔ اس کے بعد امریکہ نے عراق کو تباہ کیا تھا، کئی ملک پر حملے کرنے جا رہا تھا۔ ظاہر ہے پاکستان اس وقت یہ نہیں چاہتا تھا کہ براہ راست امریکہ کے ساتھ تصادم میں جائے۔ اور جہاں تک افغان طالبان کا تعلق ہے، ان کے پاس ٹائم تھا، دے سیڈ کہ وی ہیو دا ٹائم، امریکنز ہیو دا واچز، یعنی ہمارے پاس وقت ہے، گھڑیاں امریکہ کے پاس ہوں گی لیکن وقت ہمارے پاس ہے، ہم 20 سال 25 سال 30 سال جنگ کر سکتے ہیں، امریکی اتنا لمبا جنگ نہیں کر سکتے۔ اور یہی ہوا کہ امریکن 20 سال کے بعد اربوں ڈالر ضائع کرنے کے بعد ذلیل و خوار ہو کر مجبور ہوئے کہ افغانستان سے نکل جائیں۔ لیکن 20 سال طالبان نے جنگ کس طرح کی؟ اس طرح کی کہ وہی اسلحہ جو پاکستان کے تھرو جاتا تھا، وہی اسلحہ وہ استعمال کرتے تھے افغان طالبان، جو امریکیوں کے خلاف استعمال ہوا۔ آج یہ افغان طالبان کی بدنصیبی ہے کہ اللہ نے ان کو ایک بنی بنائی آرمی کا پورا اسلحہ دے دیا ہے، اگر اس اسلحے کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی بدنصیبی۔ وہ اس اسلحے کو پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف غزوہ ہند میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی خوش نصیبی ہوگی۔ اسلحہ ان کو اللہ نے پہنچا دیا امریکی فوج کے ذریعے، یہ وہی اسلحہ ہے جو پاکستان سے ہو کر گزرا تھا۔ اگر پاکستان اس سپلائی لائن کو بند کر دیتا تو ہمارے لیے بھی پرابلم ہوتی، اور افغان طالبان کو دنیا میں کوئی ملک اسلحہ پرووائڈ نہ کرتا، نہ کر رہا تھا، کر سکتا نہیں تھا۔ امریکن جب افغانستان میں موجود ہے تو آپ بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے اور کون سا رستہ ہے جس کے ذریعے افغان طالبان تک اسلحہ پہنچایا جا سکے؟ وہ ایک ہی روٹ تھا کہ آپ امریکن ویپنز پاکستان کے تھرو جو جا رہے ہیں، انہی کو آپ افغانستان میں افغان طالبان تک پہنچائیں۔ اور وہ کام افغان طالبان نے کر لیا کہ آپ اسلحہ امریکہ کا آنے دیں، باقی لوٹ مار ہم خود کر لیں گے، مال غنیمت میں ہم خود لے لیں گے۔ اور یہی ہوا، افغان طالبان نے جنگ امریکی اسلحے سے کی، اور آج جو پوری افغان آرمی ہے اس کے پاس وہی اسلحہ ہے جو امریکہ چھوڑ کر گیا ہے، اور یہ وہی سپلائی لائن ہے جو پاکستان نے چھوڑی تھی۔ مگر جو اصل بات تھی کہ ان کی عورتیں اور بچے، ان کی فیملیز، ان کا بیس ایریا، ان کی لیڈرشپ، اس سب کی حفاظت پاکستان کر رہا تھا، اس بات کے باوجود کہ اوپر سے ہم امریکہ کے اتحادی تھے۔ جیسے کہا، جس طرح ہم نے اپنے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کی، اس طرح ہم نے اپنی مغربی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے بھی اپنے کور انٹرسٹ کا پروٹیکٹ کیا تھا۔ بات ایسی نہیں ہے جیسے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے دیا جائے کہ پاکستان تو امریکہ کا ساتھی تھا، ساتھی ہوگا اوپر سے دکھانے کے لیے، لیکن اندر سے ہم اپنے انٹرسٹ کو بڑے غور سے پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ اور آج اس کا اثر آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ایکسٹرا ریجنل فورسز امریکنز یہاں سے نکل گئے، باقی جو مسئلے چھوٹے موٹے ان کو ہم ہینڈل کر لیں گے، افغان طالبان کوئی پرابلم نہیں ہے۔